وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرق و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم علیہ السلام کے اوصاف مبارکہ کو بیان کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اس سال ہم حاضر ہیں، اور اس سال پروگرام کا نام ہے جمال محمدی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس پروگرام کے اندر نبی اکرم علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوگا، آپ کی خوبصورتی کا تذکرہ ہوگا، آپ کے حلیے مبارکہ کا تذکرہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق میں کمال عطا فرمایا ہے اس کمال کا تذکرہ ہوگا۔ نبی اکرم علیہ السلام کے بلا شبہ بے شمار اوصاف ہیں، آپ کے اخلاقیات پر بات کیجئے ایک پورا چیپٹر ہے، آپ کے اگر اداؤں پر بات کیجئے ایک پورا چیپٹر ہے، آپ علیہ السلام کے فیصلے، آپ علیہ السلام کی سنتیں، عادات و اطوار، آپ علیہ السلام کا خشوع و خضوع، آپ علیہ السلام کی عبادات، آپ کا خوف خداوندی، آپ کے فیصلے، آپ کی سیرت، آپ کے کمال، آپ کے فضائل، آپ کا سید المرسلین ہونا، کیا کیا اوصاف ہیں جو آپ میں نہیں پائے جاتے۔ لیکن ہم نے انتخاب کیا اس سال صرف اور صرف ایک پہلو کا، پیارے آقا علیہ السلام کا جو جمال ہے، آپ کا جو حسن ہے، آپ کی جو رعنائیاں ہیں، اس تعلق سے آپ کے اندر کیا کیا کمال پایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال اور علماء اعظام کی تشریحات کی روشنی میں ہم جان پائیں گے پیارے آقا علیہ السلام کا اس پہلو سے جو کمال ہے، جو انداز ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو شان و شوکت ہے، اس کی کیا بات ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہم سب کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ آپ کی پہچان کیوں ضروری ہے؟ آپ علیہ السلام کے کمالات اور اوصاف کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اور یقینی طور پر بھی اس سوال کا بھی جواب ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کے اوصاف سے آگاہی، اس تعلق سے قرآن کریم فرقان حمید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے درمیان
اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اور آیت مبارکہ میں آگے فرمایا گیا لو یطیعکم فی کثیر من الامر، تم بہت ساری فرمائشیں کرتے ہو، اگر یہ محبوب علیہ السلام ہر بات میں تمہاری بات ماننے لگیں تو تم پر دشواری ہو جائے، تم پر شاق گزرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے تمہارے قلوب کو آراستہ کر دیا ہے، کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ہے۔ فرمایا اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، انہیں منزل ملی ہوئی ہے۔ تو قرآن نے واضح طور پر بیان کیا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کا ہونا، آپ کی پہچان کا ہونا، آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ربانی ہوتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، اے افسوس ان لوگوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں اور وہ بیگانہ سمجھتے رہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہی نہیں کی۔ مفسر قرآن مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کی تشریح کیا بیان کرتے ہیں، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف کے جملہ احوال کو نہ دیکھا، اور آپ کے نسب عالی اور صدق و امانت اور وفور عقل و حسن اخلاق اور کمال حلم اور وفا و کرم و مروت وغیرہ پاکیزہ اخلاق و محاسن صفات اور بغیر کسی سے سیکھے آپ کے علم میں کامل ہونا یا آپ کا علم میں کامل ہونا اور تمام جہاں سے عالم اور فائق ہونے کو نہ جانا، کیا ایسا کیا ہے؟ پتہ یہ چلا یہ آیت مبارکہ اس بات کی خبر دے رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر معرفت نہیں ہوگی، آپ کے اوصاف کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کے کمالات کا، آپ کے مرتبے کا پتہ نہیں ہوگا، تو ممکن ہے بندے کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار کے تعلق سے وہ حقیقت نہ بیٹھ پائے کہ جو بیٹھنی چاہیے، وہ نقشہ ذہن میں نہ بیٹھ پائے جو ایک مسلمان کے دل میں راسخ ہونا ضروری ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معرفت ہے وہ آپ کی محبت کا راستہ ہے، آپ کے عرفان کا راستہ ہے، آپ کی معرفت کا راستہ ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہوتی ہے، آپ کی معرفت ہوتی ہے، آپ کے کمالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ تو اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک بندہ کوشش کر سکتا ہے، اور جتنی کوشش کرے گا اتنے راستے اس کے لیے کھلتے ہیں، معرفت کے دروازے اسے خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے صدیق، اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا بلا شبہ یہ مقام ہے کہ آپ کی حقیقت کو ہم کہاں پہچان سکتے ہیں، لیکن جتنا ہمارے بس میں ہے، جتنی ہماری وسعت ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننے کی کوشش کریں۔ کیا وہ ذات اس لائق ہے کہ ہم اسے فراموش کریں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہرگز نہیں، بلکہ علماء نے تو بیان کیا۔ امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المنہ المکیہ میں بیان کرتے ہیں، امام قسطلانی نے شرح شفا میں بیان کیا، اسی طریقے سے علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواہر البحار میں بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے علماء نے یہ بات بیان فرمائی۔ الفاظ علامہ ابن حجر کے ہیں، کیا الفاظ ہیں؟
من تمام الایمان به صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاد ان اللہ لم یخلق اکمل منہ، کہ ایمان کے کامل ہونے کے لیے، ایمان کے مکمل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ یہ اعتقاد رکھتا ہو، یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کو کامل نہیں بنایا ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی کامل نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق میں بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، آپ کا کوئی نظیر نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر کامل بنایا ہے، اور کیوں نہ کامل ہوں۔ حضرت امام حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقتا مبرم من کل عیب، اب وہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں جس کا تذکرہ ائمہ اکرام نے کیا ہے، اور اس صحابی رسول ہیں، یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکمل ہیں، سب سے زیادہ صاحب کمال ہیں، سب سے زیادہ صاحب جمال ہیں، سب سے زیادہ صاحب معجزات ہیں، آپ کی ذات میں نقص کا تو شائبہ ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا خلقتا مبرم من کل عیب، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو بری کر دیا ہے۔ کانتن کا قد خلقتا کما تشاء، گویا کہ آپ کو ویسا پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے، یعنی آپ کی ذات کے اندر کوئی نقص نہیں پایا جاتا، کوئی خامی نہیں پائی جاتی، کوئی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں پائی جاتی کہ آپ کی جانب اشارہ کیا جا سکے۔ آپ کے اندر کمال ہی کمال ہے، عروج ہی عروج ہے، جمال ہی جمال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑھ کر عظیم تر بنایا ہے، آپ سے عظیم کوئی نہیں ہے، عظمت والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات کیوں دل کے اندر رکھنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب محبت کرتے ہیں، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو محبت ہے اس میں اضافہ ہو، اس میں بڑھوتری ہو، ہماری محبت اور بڑھے، ہمارا عشق اور بڑھے۔ تو پتہ ہے علماء نے کیا لکھا ہے کہ محبت بڑھانے کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ وہ اسباب کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا علماء لکھتے ہیں کہ اسباب محبت انوار و جمال و کمال و نوال کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی جب آپ کسی کے متعلق پہچان کرتے ہیں، اس کے جمال سے آگاہ ہوتے ہیں، اس کے کمال سے آگاہ ہوتے ہیں، مقام اور مرتبے سے آگاہ ہوتے ہیں، تو محبت اور بڑھتی ہے، محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، آپ کی یادیں، آپ کے اوصاف، آپ کا تذکرہ، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کا مقام، آپ کی عظمت جب ہم سنتے ہیں تو ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے ایمانوں کی پختگی میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے دل منور ہوتے ہیں، ہمارے دل مطہر ہوتے ہیں، ہمارے قلوب معطر ہوتے ہیں۔ تو پھر جو یاد مصطفیٰ ہے کیوں نہ کی جائے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کیوں نہ کی جائیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کی باتیں کیوں نہ کی جائیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسی عظیم ہستی ہیں۔ امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، هو الذی تم معناہ وصورتہ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہ ذات ہیں
کہ جن کا جو اندر ہے، اندر جو کچھ ہے، یعنی بندے کے اندر دو طرح کے اوصاف پائے جاتے ہیں، ایک ظاہری اوصاف اور ایک باطنی اوصاف۔ فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو باطنی اوصاف ہیں وہ بھی اتم اور اکمل ہیں، اور جو ظاہری اوصاف ہیں، آپ کی صورت، آپ کا حسن، آپ کا جمال، وہ بھی اتم اور اکمل ہے۔ تو عرض گزار ہوتے ہیں هو الذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفاہ حبیبا بارئ النسمی، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات ہے اس میں کوئی نقص پایا جائے، کوئی عیب پایا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ باطنی اعتبار سے بھی اعلیٰ، آپ ظاہری اعتبار سے بھی اعلیٰ، آپ باطنی اعتبار سے بھی عرفہ، ظاہری اعتبار سے بھی عرفہ، آپ باطنی اعتبار سے بھی خوبیوں پر مشتمل اور ظاہری اعتبار سے بھی خوبیوں پر مشتمل۔ فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ، آپ کے جو محاسن ہیں، آپ کے جو اوصاف ہیں، آپ اس بات سے بھی بری ہیں کہ کسی اور میں ایسے اوصاف پائے جاتے ہوں۔ کیا انبیاء، کیا رسول، کیا اولیاء، کوئی ایسا نہیں ہے مخلوق میں کہ جس میں وہ اوصاف پائے جاتے ہوں جو آپ کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ، آپ کی ذات میں جو حسن، جو کمال، جو بلندی، جو رفعت، جو عظمت پائی جاتی ہے اس کا ثانی نہیں ہے، وہ غیر منقسم ہے، آپ اس میں یکتا ہیں، آپ کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حبیب بنایا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی ذات کے اندر کوئی عیب پایا جائے، کوئی نقص پایا جائے، کوئی خرابی پائی جائے؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قلوب کی طرف نگاہ فرمائی، غالباً یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو سب سے بڑھ کر پایا، سب سے بڑھ کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر تھا۔ اور اللہ نے کیا پایا، اللہ نے کیا دیکھا، اللہ نے کیا نگاہ فرمائی؟ اللہ پر تو کچھ بھی مخفی نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس ذات کی تخلیق کرنے والا ہے۔ تو ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، اپنا محبوب بنا لیا، کیونکہ آپ کی جو تخلیق ہے، آپ کے اندر جو کمالات پائے جاتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر پائے جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ آپ کیسے دکھتے ہیں؟ آپ کیسے نظر آتے تھے؟ آپ کیسے تھے؟ آپ کا حسن و جمال کیسا تھا؟ آپ کا انداز کیسا تھا؟ آپ کے شمائل کیا ہیں؟ سراپائے اقدس کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو صرف ہمارے ذہنوں میں ہی پیدا نہیں ہوتے، بلکہ جو بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملتا اس طرح کے سوالات کرتا۔ اور متعدد روایتیں ہیں، اس پروگرام میں اللہ نے چاہا تو ہم ایسی احادیث کو بیان کرتے رہیں گے جس میں یہ تذکرہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں ان سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ حضور کیسے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، امام نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو جواہر البحار میں بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک جگہ ان کا پڑاؤ ہوتا ہے اور قبیلے کا جو سردار ہے وہ پورے لشکر کی میزبانی کرتا ہے اور آپ کے پاس آ کر کہتا ہے صف لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان تو کیجئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے یا کیسے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا
اما انی افصل فلا، نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو تفصیل سے بیان کر سکوں۔ اب دو معنی ہو سکتے ہیں اس کے، کہ آپ کے اندر اتنے کمالات اور اتنے اوصاف پائے جاتے ہیں، میری کہاں مجال ہے کہ میں ان اوصاف کو گن سکوں، شمار کر سکوں، بیان کر سکوں، میں کہاں اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں۔ اور ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری تو جو نگاہیں ہیں جب اس رخ انور کی طرف جاتی ہیں، پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، ان نگاہوں میں وہ تاب ہی کہاں ہے کہ رخ انور کو جی بھر کر دیکھ سکیں، تو میں اتنی تاب نہیں لاتا، اتنی اپنے اندر سخت نہیں پاتا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کو بیان کر دوں، آپ کے اوصاف کو بیان کر دوں، آپ کے حلیے کو بیان کر دوں، آپ کی ذات مبارکہ کو بیان کر دوں۔ آپ معذرت کر لیتے ہیں، قبیلے کا سردار کہتا ہے اجمل، چلو اجمال سے بیان کر دو۔ آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرمایا الرسول علی قدر المرسل، کہ اللہ تعالیٰ مرسل ہے، بھیجنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور جو بھیجے گئے وہ مرسل کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرسل اور جو بھیجے گئے وہ رسول۔ تو بات یہ ہے، اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے تو پھر پتہ ہونا چاہیے یہ کس کا نمائندہ ہے۔ جب حضور اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو یہی بات آپ کے لیے کافی ہے، یہی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جس کو اللہ نے بھیجا ہے اور اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے، اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے، عنایتوں اور نوازشات کے ساتھ بھیجا ہے، امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، تو اس کے کمال کا، مرتبے کا، اس کی ذات میں پائے جانے والے اوصاف کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ بنایا ذات حق نے کیا عجب نقشہ محمد کا، بنایا ذات حق نے کیا عجب نقشہ محمد کا، ہوا شیدا جسے آیا نظر جلوہ محمد کا، ہوا شیدا جسے آیا نظر جلوہ محمد کا، سراپا نور انور تھا قدے والا محمد کا، سراپا نور انور تھا قدے والا محمد کا، بتا پھر کس طرح آتا نظر سایہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام احسن الناس وجہا، آپ کا مبارک چہرہ تمام لوگوں سے بڑھ کر حسین تھا، وَأَحْسَنَهُ خُلُقًا، اور آپ سب سے زیادہ با اخلاق تھے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، انوار تجلی سے وہ کچھ حیرت چھائیں، انوار تجلی سے وہ کچھ حیرتیں چھائیں، سب آئینوں کو پشت بدیوار بنایا، گلزار کو آئینہ کیا منہ کی چمک نے، ارے گلزار کو آئینہ کیا منہ کی چمک نے، آئینہ کو رخسار نے گلزار بنایا، اے ماہ عرب مہر عجم میں تیرے صدقے، اے ماہ عرب مہر عجم میں تیرے صدقے، ظلمت نے میرے دل کو شب تار بنایا، اس چہرہ پر نور کی وہ بھیک تھی جس نے، کائنات میں جو کچھ رنگ ہے، جو تجلیاں ہیں، جو رانائیاں ہیں،
جو بو پھیلی ہوئی ہے، جو حسن پھیلا ہوا ہے۔ شاعر اپنے ذوق کے اندر کیا بیان کر رہے ہیں کہ اس چہرہ پر نور کی وہ بھیک تھی جس نے مہر و ماہ و انجم کو پر انوار بنایا۔ یہ ستارے، یہ جہاں، یہ آسمان، یہ سورج، ان سب کے اندر جو رانائیاں، چمک اور روشنی ہے، یہ اس چہرہ پاک کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چہرہ پاک کو منور بھی بنایا ہے اور منور بھی بنایا ہے۔ منور کہتے ہیں روشن کر دینے والے کو۔ نبی اکرم علیہ السلام منور بھی ہیں، منور بھی ہیں۔ بلا شبہ آپ حسین و جمیل ہیں۔ آپ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جن کے اوصاف بیان کرتے رہیں، مزہ آتا رہے، بیان ختم نہ ہو، اوصاف ختم نہ ہو۔ اللہ نے چاہا تو جمال محمدی کے تذکرے کو لے کر، نبی اکرم علیہ السلام کی یادوں کو لے کر، آپ کی باتوں کو لے کر، آپ کے اوصاف کو لے کر اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم علیہ السلام کی سچی پکی محبت سے مشرف فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن